لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور معزز سامعین اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اس وقت میں خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں جن آیتوں کی تلاوت فرمائی ہے اور جو آیت نکاح سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، انہی آیات میں سے یہ 2 آیتیں بھی ہیں. عام طور پر نکاح پڑھانے کے لیے جو حضرات مقرر ہیں، جس کو ہم لوگ قاضی صاحب کہتے ہیں، وہ خود بھی ان آیتوں کے معنوں سے واقف عام طور پر نہیں ہوتے، الا ماشاءاللہ کسی کو معلوم ہو. اور بعض جگہوں پر خطبہ نکاح کو پڑھنے کے لیے کسی عالم دین کو بلایا جاتا ہے. نکاح کا خطبہ قاضی صاحب پڑھیں یا کوئی عالم دین پڑھے، عام طور پر خطبے کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. جیسے غیر مسلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کسی سے کہ خطبہ ان کے پاس بھی ہوتا ہے جس کا ترجمہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. کسی غیر مسلم سے آپ پوچھ کر دیکھ لیجئے کہ جو بھی پجاری آتا ہے خطبہ پڑھنے کے لیے، پڑھنے والے ایک خاندان مقرر ہے، وہ خاندان والوں میں سے ہی ایک کے بعد دیگرے، باپ دادا کی تھی، دادا سے باپ کو آئی، باپ سے بیٹے کو آئی، اس طرح سے سلسلہ چلتا ہے. کیا پڑھا جاتا غیر مسلموں کو تو نہیں معلوم. اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان بھی ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں. 20 نکاح میں مردوں نے بھی شرکت کی، عورتوں نے بھی شرکت کی، مگر نکاح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس پر کسی کی توجہ نہیں جاتی. جیسے میں نے کہا خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے مگر اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، اس لیے معلوم نہیں. جمعہ کے موقع سے مساجد میں خطبہ یا مساجد میں ان عنوانوں پہ بیان ہوتا بھی ہے تو سننے والے گنے چنے بیچارے، اکثر طبقہ وہ ہوتا ہے مسجدوں میں جمعہ کے دن آنے والا جو اردو بیان ختم ہونے کے بعد آتا ہے. بعض لوگ جمعہ کے خطبے کے دوران اور بعض لوگ خطبہ ختم ہونے کے بعد آتے ہیں. زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا.
اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ ہم اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم، اللہ کا ارشاد، اللہ کی چاہت کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ آج کی اس مجلس میں وہ آیتیں جو آیت نکاح کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے اس پر کچھ روشنی پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ عام طور پر خوشی کا جو موقع ہوتا ہے، خوشی کے موقع پر انسان ان کنٹرول ہو جاتا ہے، کنٹرول سے باہر، اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ غم کے موقع پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، خدا نخواستہ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، قریبی کوئی رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر انسان پاگلوں کی طرح چیخیں مارتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، وہ بھی ان کنٹرول ہوتا ہے۔ اسلام نے کوئی موقع انسانوں کے لیے ایسا نہیں چھوڑا جس میں انسانوں کی رہنمائی نہ کی گئی ہو کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو کیسے رہنا، پیدائش ہوئی تو کیسے رہنا، نکاح کا موقع ہے تو کیسے رہنا، گھر میں خوشی کا موقع ہے تو کیسے رہنا، خدا نخواستہ مصیبت کے حالات ہیں تو کیسے رہنا، ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت خانے میں کیسے بیٹھنا یہ بھی سکھایا۔ بعض یہودیوں نے یہ شکایت کی تھی، کہ اسلام دشمن لوگوں نے یہ شکایت کی تھی کہ کیسے نبی ہیں تمہارے کہ اندر کی بیت الخلاء کی باتیں بھی وہ کرتے ہیں۔ کسی صحابی نے کہا یہ ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے، اور اسلام سچا مذہب ہے، اس کی یہ دلیل ہے کہ یہ کسی موڑ پر آپ کی رہنمائی نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چلنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، معاملات کا طریقہ، لین دین کا طریقہ، رشتہ داریاں کرنے کا طریقہ، دوستی کس سے کیسے کرے، دوستی نہ کریں تو دشمنی کتنی حد تک کر سکتے ہیں، کھانا پینا سونا ساری چیزوں کی اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیتوں کا انتخاب فرمایا نکاح کے موقع پر وہ ہے تقوی والی آیتیں۔ لیکن تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے ڈرنا کیسے؟ اللہ کو نہ دیکھ کر بھی اللہ سے ڈرنا۔ غلطی سے گناہ ہو جائے، گناہ نہیں کرنے کا عہد کر لینا، پھر بھی کبھی غفلت سے انجانے میں نہ چاہتے ہوئے کوئی گناہ ہو گیا، سو گئے تھے، آنکھ نہیں کھل سکی، فجر کی نماز چھوٹ گئی، گناہ ہے وہ، اٹھنے کے بعد فوراً نماز پڑھ لینا۔ کسی جگہ جا رہے تھے، کسی لڑکی کے اوپر نگاہ پڑ گئی، نہیں دیکھنا چاہا مگر نگاہ اٹھ گئی، اس کے بعد نگاہ کو نیچی کر لیا، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر معافی مانگ لینا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ کوئی گندی چیز دیکھ لی، فوراً نگاہ کو نیچی کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں نہیں چاہتا تھا مگر ہو گیا، معاف فرما دیجیے۔ تو گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا اور گناہ ہو جانے پر توبہ کر لینا، اس کا نام ہے تقویٰ۔ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین، سب سے محترم اور سب سے معزز وہ ہے جس کی زندگی میں تقویٰ ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ کے بالکل کالے کلوٹے، جسامت بھی کوئی خوبصورت نہیں تھی، سلیم نہیں تھے، تھوڑے سے موٹے تھے، مگر اللہ کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ تھے۔ کچھ کافر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور کہنے لگے
کہ بلال کو اذان دینے سے ہٹاؤ. اتنے مسلمان ہیں ان میں کوئی خوبصورت گورا اچھا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اللہ کی آیت نازل فرمائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. رنگ سے آدمی اچھا نہیں ہوتا، سلم ہونے سے آدمی اچھا نہیں ہوتا. تقوی جس کی زندگی میں ہو کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے اور گناہ ہو جائے تو توبہ فوراً کر لے، وہ متقی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور بلال میں یہ خوبی ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اکیلے میں بھی یعنی خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، لوگوں کے درمیان بھی، لوگوں سے چھپ کر بھی اللہ سے ہمیشہ ڈرتے ہیں. تو وہ تقوی ہمارے اندر آنا چاہیے. کوئی گناہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے. گناہ ہو گیا ماں باپ کی نافرمانی والا، اماں سے پیر پکڑ کر معافی مانگ لیجیے، ابا سے معافی مانگ لیجیے. بیٹا اپنی ماں پر زیادتی کر رہا ہے، معافی مانگ لے. بیٹی اپنی ماں سے زیادتی کر رہی ہے، معافی مانگ لے. بیوی اپنے شوہر سے زیادتی کرتی ہے، معافی مانگ لے. معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا. ہم لوگ سمجھتے ہیں میں معافی کیوں مانگوں. اللہ فرماتے ہیں معافی مانگنے والا اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہوتا ہے. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. ساس بہو ایک جگہ رہتے ہیں، ساس نے زیادتی کر دی، بہو سے معافی نہ مانگ سکے تو کم از کم یوں کہہ دے بیٹا میں کچھ زیادتی اگر تم پر کر رہی ہوں تو معاف کر دو. کیا برا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. آپ ساس ہی رہیں گی. جو بہو ہے وہ بہو ہی رہے گی، جو ساس ہے وہ ساس ہی رہے گی. بچے سے کوئی زیادتی ہو گئی، بچہ ابو سے کہے ابو مجھے معاف کر دیجیے. اور باپ سے کبھی کچھ زیادتی ہو گئی تو بیٹے سے یہ کہے بیٹا میں کبھی کچھ زیادتی کر دو تو اس کو نظر انداز کر دو، معاف کر دو، کوئی بری بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں تقوی کا مضمون بیان فرمایا، ڈرنے کا مضمون، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ایمان والوں سے خطاب فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ عام انسان جو ہے وہ تو ڈرنے والے نہیں ہیں. ان کو گناہ، ان کو نیکی، ان کو اچھا، ان کو برا، ان کو حلال اور ان کو حرام کی تمیز نہیں ہے. اس لیے ان سے ڈرنے کا لفظ اللہ نے بیان نہیں فرمایا. جہاں کہیں تقوی کا مضمون بیان فرمایا وہاں پر ایمان والوں کو ذکر کیا کہ اے ایمان والوں تم نے اللہ پر ایمان لا لیا. جب ایمان تم نے قبول کر لیا تو پھر اب اللہ سے ڈرنے والی، تقوی والی زندگی اپنی گزارنے کا اہتمام کرو. آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ڈرنے میں اکیلے میں کوئی نہیں ہے. جیسے آج کل میں یہ ہر جگہ بیان کرتا ہوں، یہاں بھی بیان کر دیتا ہوں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے. آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، آپ اس کے اندر اگر چلے گئے تو اس میں دیکھتے دیکھتے کچھ اچھی چیزیں، کچھ خراب، مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ذہن میں رکھو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تم کو مگر اللہ دیکھ رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی جو خیانت ہوتی ہے وہ اللہ جانتے ہیں، اور جو دل میں وسوسے اور جو دل میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی اللہ جانتے ہیں. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے. آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، کیا کر کے آئے ہیں، یہ سب باتوں کا اللہ کو علم ہے. اس لیے فرمایا کہ آپ کوئی غلط کام نہ کریں، ہمیشہ اللہ سے ڈرنے کی عادت ڈالیں. خوشی کا موقع ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ شادی کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. شادی کا موقع ہے، بہن کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، آپ کی اپنی خود شادی ہے، آپ کی اولاد کی شادی ہے. اسلام کے جو حدود اور اسلام کی جو باؤنڈریز ہیں اس سے باہر نہ نکلنا. خوشی کا موقع ہے، ضرور خوشی منائیے مگر حدود میں. نماز کسی کی ضائع نہ ہو، نماز کے وقت میں نماز ہو، کسی کی دل شکنی نہ ہو. شادی اگر کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے تو اس حیثیت میں بھی کوشش کیجیے غریبوں کا خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ
ایسی دولت لٹا رہے ہیں کہ دوسرے پڑوسیوں کو، محلے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، چاہے پیسوں کے خرچ کرنے سے، چاہے آپ کے پاس مہمانوں کی آمد و رفت کی وجہ سے سڑک پر مسلسل گاڑیاں ٹھہری ہیں، آنے جانے والوں کو آمد و رفت میں تکلیف ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوشی آپ کے گھر میں ہے، دوسروں کے گھر کا بھی خیال رکھو۔ ہو سکتا ہے آپ کے پڑوس میں کوئی پریشان ہو، اس کی بیماری ہو، اس کی صحت کے مسائل ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ پھر آپ اگر شادی کر رہے ہیں تو جائز طریقے سے خرچ کریں، سود پہ پیسے ڈالیے، رہن پہ کوئی چیز رکھوا دی پیسے ڈالیے، سونا رکھوا دیا گروی اور اس کے بعد اس کے کچھ پیسے ڈالیے، اور اس کے بعد اس سے آپ اپنے مہمانوں کی ضیافت کر رہے ہیں، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ سود پر لائے تو بھی گناہ، کوئی اور سود پر لائے تو بھی گناہ، اور سود پر لایا یعنی حرام کام آپ نے کیا، وہ پیسے کھلا رہے ہیں آپ اپنے مہمانوں کو۔ کس نے کہا آپ کو اتنی سب لوازمات کا انتظام کرنے کا؟ آپ کی حیثیت کم ہے، کم میں خوشی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت اللہ کی نظر میں وہ نکاح ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ آج خرچ کے معاملے میں ہم لوگ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ، کمپٹیشن ہو رہا ہے، فلاں کی شادی فلاں شادی خانے میں ہوئی، ہم کو اس سے اونچا شادی خانہ لینا ہے۔ جو فرائض ہیں، جیسے مہر دینا فرض ہے، مہر کی طرف توجہ نہیں، مہر ادھار رکھا جاتا ہے، حالانکہ مہر نقد دینا چاہیے۔ مدینہ منورہ میں ہر چند دن میں جنگیں ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے طے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب رشتہ طے ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ایک زرہ ہے، جنگ کے اندر اپنے جسم کی حفاظت کے لیے لوہے کا ایک لباس چین والا زنجیر والا پہنا جاتا، اس کو کہتے ہیں زرہ۔ اور ہر انسان کی ضرورت، آج جیسے گاڑی ہر ایک کی ضرورت ہے، اس زمانے میں زرہ ہر ایک کی ضرورت تھی، کب جنگ کے لیے بلاوا آ جائے اللہ بہتر جانے۔ تو حضرت علی نے فرمایا یہ ایک زرہ ہے جو جنگ میں پہنتا ہوں، فرمایا اس کو بیچو۔ لا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ زرہ پیش کر دی، یا وہ زرہ کی قیمت پیش کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیمت سے ان کے مہر کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ معلوم یہ ہوا مہر ادا کرنا فرض ہے۔ بچے مہر ادا کرنے میں ادھار کہتے ہیں، ماں کی ذمہ داری ہے کہ ماں اپنے بچے کو نقد کے لیے تیار کرے، آنے والی بہو ادھار پر نہ آئے، نقد پر آئے۔ باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے نقد مہر کے لیے بچے کو مجبور کرے۔ اگر بچہ آج نہیں دے سکتا، آپ قرض کے طور پر بچے کو دیجیے کہ میاں یہ 10,000 یہ 20,000 تم اپنا مہر ادا کر لو۔ بغیر مہر ادا کرے کہ اگر کوئی نکاح کرتا ہے بغیر کسی مجبوری کے، تو وہ اس کا عمل اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو جو چیز اہم ہے اس کی طرف ہم لوگ توجہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی مہر اگر نقد دے سکتے ہیں مہر نقد دو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اور اصل بات فرمایا وقولوا قولا سدیدا، کہ جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو وہ ساری کی ساری ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ قولوا قولا سدیدا، سچ کہو۔ عام طور پر نکاح کے طے کرنے کے معاملے میں جھوٹ کا بہت سہارا لیا جاتا ہے، لڑکی والے بھی بہت چھپاتے، لڑکے والے بھی بہت چھپاتے۔ لڑکی کے اندر کوئی خامی ہے، ضروری خامی بیان کرنا ہے بیان کر دیجیے، لڑکے کے اندر کوئی خامی ہے لڑکے والے بیان کر دیں۔ آپ صرف ایکٹیویٹی کرنے والے ہیں، رشتہ جمانے والے تو اوپر ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ تمہارا جو رشتہ ہے یہ تو اللہ نے آسمانوں پہ طے کر دیا۔ جیسے حضرت عائشہ کا نکاح طے ہوا، ایسے ہی عام لوگوں کے بھی نکاح اوپر ہی طے ہوتے ہیں، ہم لوگ صرف ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ تو
لڑکی کے اندر کوئی خرابی ہے تو وہ خرابی بیان کر دے، لڑکے میں کوئی خرابی ہے بیان کر دے، کھلی کھلی بات. اگر مقدر میں ہے ہوگا، اگر مقدر میں نہیں ہے نہیں ہوگا. مگر چھپانا، بعد میں معلوم ہوا لڑکا جاب لیس ہے، بعد میں معلوم ہوا لڑکی کے کسی سے تعلقات ہیں، بعد میں معلوم ہوا کہ لڑکی چھوٹی ہوئی ہے، بعد میں معلوم ہوا لڑکا غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث ہے. جو شرمندگی ہوگی وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے قولوا قولا سدیدا، قولوا قولا سدیدا کے معنی ہے سچ سچ کہہ دو، جو ہے کہہ دو. بچہ اگر جاب والا ہے جاب والا بتاؤ، بچہ جاب لیس ہے بچہ پھر جاب پہ نہیں کہہ دو. پراپرٹیز کے بارے میں بھی اپنے باپ کی پراپرٹیز ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں یہ ان کا گھر ہے، یہ ہے 4 گھر بتائے جاتے ہیں. بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے نہیں ہیں، ان کے ابا کے ہیں، وہ ابا کے بھی ان کے ابا کے پاس سے آئے ہوئے ہیں. اس کے کیسے ہوئے؟ سب بھائیوں کے ہیں وہ تو. چونکہ بڑی جگہ اونچی جگہ رشتہ طے کرنا ہوتا ہے، اس لیے جھوٹ کا سہارا لے کر کہا جاتا ہے یہ مکان ان کا ہی ہے. بعد میں معلوم ہوتا ہے تو اس سے شرمندگی ہوتی ہے. اسی طرح سے لڑکی کے اندر، لڑکی پڑھی بھی کم ہے، مان لیجیے انٹر پڑھی ہوئی ہے، ڈگری کی آپ نے کہہ دیا، کب تک چھپے گی یہ باتیں؟ آج چھپی کل چھپی، نکاح کے بعد ولیمہ، ولیمے کے بعد چند دن کے بعد آپس کی باتوں میں باتیں کھلے گی، اس میں معلوم ہوگا لڑکی کیا پڑھی ہوئی ہے. پھر پڑھائی میں بھی کچھ چیزیں ڈگریوں سے سرٹیفکیٹ سے معلوم ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں صرف بول چال سے معلوم ہوتی ہیں کہ ان کی پڑھائی کیا معیار کی ہے اور ان کے اندر پڑھائی کا معیار کیا ہے. سب باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو لڑکی نے اگر ادھوری پڑھائی کی ہے تو ڈسکنٹینیو کہہ دیجیے کہ ڈگری ڈسکنٹینیو ہے. لڑکا اگر ڈسکنٹینیو ہے تو لڑکے کے بارے میں بھی واضح طور پر کہہ دیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ آج سچ کہہ دینا وہ اچھا ہے کل شرمندہ ہونے کے مقابلے میں. اگر آج سچ نہیں کہیں گے تو کل جب جھوٹ سامنے آ جائے گا اس سے بڑی شرمندگی ہوگی، اور اللہ کو یہ ہرگز پسند نہیں. اور میں تو ہر بھائی اور ہر بہن سے یہ کہتا ہوں اپنی لڑکی کی مکمل نگہداشت رکھیں، مکمل نگرانی میں رکھیں. نکاح سے پہلے لڑکی کو فون ہرگز نہ دیں، ضرورت ہی نہیں. اور اگر وہ اپنی کسی سہیلی سے کسی اور سے کچھ ضروری بات کرنا چاہیں، آپ اپنا فون دیجئے، اسپیکر پہ رکھیے، ملا کر سامنے بٹھا کر بات کرائیے، اور جو ضروری بات ہے وہ بات ہو جائے، پھر اس کے بعد فون اپنا کاٹ دیجئے. نکاح سے پہلے لڑکی کو اگر آپ فون دیں گے تو پھر مسائل ہوں گے جو آپ کے لیے، آپ کے خاندان کی شرمندگی کا باعث ہو سکتے ہیں. اس لیے لڑکی کے پاس فون کی ضرورت نہیں. نکاح ہو گیا، اب وہ اس کا شوہر مالک ہے، فون دلائے، ٹیب دلائے اور کچھ دلائے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا اختیار ہے. تو لڑکی کے اوپر مکمل نگرانی. پھر لڑکی خدا نخواستہ لڑکی کا کسی سے کچھ افیئر چل گیا، اچھا ہے جس سے چلا اس سے اس کا نکاح کیا جائے، نئے کو نہ تلاش کیا جائے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو چھپانے کے لیے جلدی سے کسی اور رشتے کو تلاش کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری جگہ نکاح ہوتا ہے. بعد میں 2 سال کے بعد پھر وہ محبت جو چھپی ہوئی تھی وہ نکل کر غالب آتی ہے. یہ اپنے اصل شوہر کو بھول جاتی ہے اور وہ اپنے بوائے فرینڈ کو یاد کرتی ہے، اس سے ٹچ میں آ جاتی ہے. یہ سب پسندیدہ باتیں نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے. اس لیے اچھا ہے اگر لڑکی کا کسی سے افیئر ہے تو پھر رشتہ وہیں چلایا جائے، یا پھر بالکل ایسا کلوز ختم کر دیا جائے کہ پھر وہ مرنے تک کبھی نام ہی نہ نکلے. اور قولوا قولا سدیدا میں بہت ساری باتیں آتی ہیں. لڑکی کو پکوان نہیں آتا، صاف کہہ دیجیے بھائی ہم کو پکوان، ہم نے بچوں کو پکوان نہیں سکھایا، اب آپ سکھا لیجیے. لڑکیاں اپنے بارے میں جو کچھ باتیں ہیں وہ اپنی اماں سے کہہ دیں. اماں صاف صاف اپنے ہونے والے سمجھاوے میں کہہ دیں ہونا ہے رشتہ ہوگا، ہونا نہیں ہے اللہ کو منظور نہیں ہے. آپ کتنا بھی پیچ ورک کرتے رہیں مگر وہ کھل کر رہے گا. اس نے فرمایا قولوا قولا سدیدا، صاف صاف سچ سچ کہہ دو. فائدہ یصلح لکم اعمالکم، تمہاری جو ایکٹیویٹی ہے نا اس کا یہ فائدہ ہوگا سچ کہنے کا، کہ تمہارے سچ کہنے کی وجہ سے تمہاری جو ایکٹیویٹی اور جو تمہارے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ درست کر دیں گے. دیکھیے جتنے اچھے کام ہوئے کس نے کیے؟
اللہ نے اچھے کیے. جتنے خراب ہوئے کس نے خراب کیے؟ ہم نے خراب کیا. ہماری بدعملی کی نحوست سے وہ خراب ہو گئے. اللہ تو ہر ایک کا کام اچھا کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، تم نے جو کچھ اچھائیاں کی ہیں ان اچھائیوں کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اس میں برکت ڈالیں گے اور اس کو اچھا کر دیں گے. اس لیے قولوا قولا سدیدا پر بہت زیادہ عمل کیا جائے ہر چیز میں. آپ بزنس مین ہیں سچ کہیے، آپ گاہک ہیں سچ کہیے، آپ کاروباری ہیں سچ کہیے، آپ جاب والے ہیں ملازم ہیں سچ کہیے. سچ میں نجات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی، سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے. والکذب یہلک، اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں ایک آپ نے جھوٹ کہا، وہ ایک جھوٹ کو صحیح کرنے 100 جھوٹ کا آپ نے سہارا لیا تو بھی وہ سچ نہیں ہو سکتا، جھوٹ ہی ہے. ایک جھوٹ تھا، ایک کو صحیح کرنے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ایسے 100 جھوٹ ہو گئے. وہ سب ملٹیپل ہونے کے بعد بھی جھوٹ ہی رہیں گے اور کسی نہ کسی دن وہ جھوٹ کھل کر آ جائے گا. اور سچ کہنے میں اللہ نے بہت زیادہ فائدہ رکھا، نجات رکھی ہے، کامیابی رکھی ہے. اس نے فرمایا الصدق ینجی، سچ میں نجات ہے. والکذب یہلک، اور جھوٹ کے اندر ہلاکت ہے. پھر فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے جو کچھ کام ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے، یعنی تمہارے کاموں میں ایسی برکت ڈالی جائے گی کہ وہ کام ہوتے جائیں گے. اور پھر آگے فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. بہت سارے گناہ ہو گئے، کسی کے ذہن میں آیا میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ جھوٹ کہہ دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سچی توبہ کر لو تو وہ جو جھوٹ تم نے کہے ہیں وہ اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا. اس سے بڑی اور کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت چاہیے، اور اس سے بڑا کیا آفر چاہیے کہ آپ آج طے کر لیں کہ سچ کہنا ہے، ہر بات سچ کہنا ہے. سچ میں جب نجات ہے تو پھر جھوٹ کی ضرورت کیا ہے؟ تو سچ جب بولیں گے تو سچ کی برکت سے پرانے جتنے ہم نے جھوٹ کہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیں گے. اور پھر فرمایا کہ اصل بات یہ ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ. اصل کام کی بات یہ ہے کہ اطاعت اللہ کی چاہیے، اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہیے. بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا صاحب بیٹا بات نہیں سنتا، بیٹی بات نہیں سنتی. ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی سنیں، اللہ آپ کے بچوں کو یہ توفیق دے گا کہ بچے آپ کی سنیں گے. آپ اللہ کی نہیں سنتے، اس لیے اللہ نے عذاب کے طور پر آپ کے بچوں کو نافرمان بنا دیا. عام طور پر ایسے ہی کوشش کیجیے بچوں کی جو تربیت کی ایج ہوتی ہے، تربیت کی جو عمر ہوتی ہے، اس عمر میں ہم لوگ تربیت نہیں کرتے. بس بچے کی پڑھائی پہ فکر ہے، فوکس پورا یہی ہے کہ بچہ اچھا پڑھ لے. بچہ ابھی 5th میں ہے، 6th میں ہے، 7th میں ہے، 10th میں ہے. بچے کی بس تعلیم کے اوپر فکر ہے، اس کا ٹیوشن ہونا چاہیے، اس کی تعلیم، بس یہی ہمارے ذہن میں. اصل تربیت کی یہ ایج ہوتی ہے. جھوٹ نہ بولے، خراب بچوں کے ساتھ نہ رہے، وقت کی پابندی والا رہے، نمازوں کی پابندی کرنے والا رہے، سچ بولنے کا عادی ہو جائے، اماں کی خدمت کرے، ابا کی خدمت کرے. یہ ساری چیزیں 10th کے اندر کی جو ایج ہوتی ہے اس ایج میں تربیت کی ہوتی ہیں. ہم لوگ صرف یہ پوری ایج چھوڑ دیتے ہیں تعلیم کے عنوان پر. اب بچہ 10th کی ڈگری لے لیا تو سمجھتا ہے میرے پاس پر پھوٹے ہیں اڑنے کے. اب وہ انٹر کے لیے گروپس سلیکٹ کرتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے پائلٹ بننا ہے، مجھے سائنٹسٹ بننا ہے، مجھے فلاں بننا ہے. پھر 2 سال کے بعد بچہ ان کنٹرول ہو جاتا ہے، بس دوستوں کا ہو جاتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا. دوستوں کے اماں بابا کہتے ہیں کیا پیارا بچہ ہے آپ کا. گھر میں اماں بابا پریشان ہے، بد اخلاق ہے، سنتا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کی تربیت ہی نہیں کی. باہر تو وہ اپنے اخلاق بتاتا ہے، گھر میں اس کے اخلاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی نظر میں اچھا ہو. شادی سے پہلے اماں ابا بھائی بہنیں یہ گھر والے ہیں.
ان کے سامنے اچھا رہنا. باہر جب آپ گھر میں اچھے رہیں گے تو باہر بھی اچھے رہیں گے. شادی کے بعد بیوی بچے اماں ابا، ان کے بعد بھائی بہنیں ان کا نمبر پیچھے ہو جاتا ہے ادھر، چونکہ بیوی بچے بڑھ گئے اس لیے ان کا نمبر فرسٹ ہو جاتا ہے. اپنی بیوی اپنے بچے ان کی بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے اللہ کی نظر میں. آپ اچھے ہیں نہیں ہیں، آپ کی بیوی گواہی دے گی تو معلوم ہوگا آپ اچھے ہیں یا نہیں. بیوی کہتی ہے آپ اچھے ہیں، آپ اچھے ہیں اللہ کی نظر میں. بیوی کہتی ہے آپ خراب ہیں، آپ پوری دنیا میں آپ اپنے اچھے ہونے کا ڈھنڈورا پیٹیں، مگر وہ آپ اچھے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جبکہ آپ کی بیوی آپ کے بچے آپ کو اچھا نہ سمجھے. دینی اینگل سے، دینی اعتبار سے. یہ نہیں کہ آپ چوری کا سامان، رشوت کا سامان، سود کا سامان لا کے کھلا کے ویل اسٹائل والی زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے بعد بچے بولے ہمارے باپ بہت اچھے، ہمارا شوہر بہت اچھا. یہ والا نہیں. آپ کی زندگی دین پر ہو، یعنی آپ کا کمانا، آپ کا کھانا پینا، رہنا سہنا، آپ کا بیہیویئر، یہ ساری چیزیں دینی نہج پر ہو. آپ کی بیوی کی بات ہی قابل قبول ہوگی. اس لیے کوشش اس بات کی جائے کہ ہم اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی گزاریں. کیا ملے گا؟ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ تعالیٰ رزلٹ بیان فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی گزاریں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حقیقی کامیابی نصیب فرمائیں گے. اور حقیقی کامیابی جنت میں لے جاتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو حقیقی کامیاب بنانے کی فکر کی جائے. اور حقیقی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے. نمازیں پابندی سے پڑھیں، جھوٹ ہرگز نہ بولیں، وعدہ خلافی ہرگز نہ کریں. ماں باپ اگر موجود ہیں ان کی خوب خدمت کریں. ماں باپ نہیں ہے وقتاً فوقتاً ان کی قبر پر جائیں. روزانہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کے لیے ثواب بھیجنے کا عہد کریں. چوری نہ کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں. پڑوس ان کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے. پڑوسیوں کو تکلیف ہرگز نہ دیں. بڑے اگر ہیں ان کی خوب عزت کی جائے، چھوٹے اگر ہیں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے. یہ اچھے اچھے کام ہیں. یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. اور اللہ جب خوش ہو جاتے ہیں تو دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے. حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اچھے کاموں میں استعمال فرمائے، برے کاموں سے اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اپنے کرم سے قبول اور منظور فرمائے، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب